میں دھاندلی ہوں۔ میں انتخابات کے ماتھے کا کلنک ہوں۔ میں زور آوروں اور طاقتوروں کی باندی ہوں اور کمزوروں کے خلاف استعمال ہوتی ہوں۔ میں ہر اس الیکشن میں حملہ آور ہوتی ہوں جس میں انتظامیہ کمزور، حکمران بے حس اور جانبدار ہوں، اور جہاں کا ایک فریق طاقت کے نشے میں چور ہو۔ میرا سہارا لے کر ہی امیدوار کامیابی کے جھوٹے جھنڈے گاڑتے ہیں۔ میری تاریخ بڑی قدیم ہے، مگر میں آج کے جدید زمانے میں بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہوں۔ قیام پاکستان کے بعد جب 1951 میں پہلے صوبائی انتخابات ہوئے، میں نے اپنا بھرپور کام دکھایا۔ میرے کام پر حکمران جماعت خوش ہوئی اور اپوزیشن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ آیا۔ اسی لیے اپوزیشن نے میرا نام جھرلو رکھ دیا۔ 1977 کے الیکشن میں کئی حلقوں میں مجھے پھر بروئے کار لایا گیا، لیکن یہ معاملہ چل نہ سکا اور حسد کی ماری اپوزیشن نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلا دی۔ میرا نام بدنام کر کے بالآخر حکومت ہی رخصت کر دی گئی۔ بعد ازاں میرے نام دھاندلی کو انگریزی کا خوبصورت نام ریفرنڈم دے کر اسے استعمال کیا گیا اور جنرل ضیاء الحق اسلام و اسلامی نظام کا نام لے کر خود منتخب ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ریفرنڈم، دھاندلی اور جھرلو کو ایک ہی سمجھتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف کا ریفرنڈم بھی میرا ہی چمتکار تھا۔ میرا تازہ کارنامہ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں دیکھنے میں آیا ہے۔ مجھے اس قدر زیادہ استعمال کیا گیا کہ بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بول پڑا اور نتائج روک لیے۔ مجھ دھاندلی کا زور و شور اندھیرے اور دھند میں زیادہ ہوتا ہے۔ ڈسکا میں یہی ہوا، جبکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، اور آئندہ بھی جہاں میں نے کام دکھانا ہوگا، اندھیرا اور دھند میرے بہترین ہتھیار ہوں گے۔ لیکن جب میری بدمعاشی انتہا کو پہنچے، جب مجھے اپنی طاقت پر زیادہ ہی گھمنڈ ہو، جب مجھے ہر صورت جیتنا ہو، تو پھر میں دن کی روشنی میں بھی فائرنگ کروا کے پولنگ بند کروا دیتی ہوں۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ڈسکا شہر میں نون کے ووٹ زیادہ تھے۔ پولنگ بند کروانے کے لیے یہی کروانا پڑا اور یہ حربہ بڑا کامیاب رہا۔ بس 5 موٹر سائیکل سوار اسلحہ لے کر شہر میں نکلے، جگہ جگہ فائرنگ کی، خوف و ہراس پھیلایا، یوں میرا کام بخوبی کر دیا۔ میرا دیسی نام دھاندلی ہے، لیکن میں بین الاقوامی مخلوق ہوں۔ میں دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہوں۔ جہاں زور زبردستی ہوگی، آمرانہ اور بدماشی والا ذہن ہوگا، میں وہاں موجود ہوتی ہوں۔ مشہور انگریزی ناول نگار چارلز ڈکنز نے اپنے زمانے کے انگلستان کے انتخابات کی جو کہانی لکھی ہے، وہ میری کارروائیوں کی انتہا کی داستان ہے۔ چارلز ڈکنز کے بقول ووٹروں کو لاریوں پر بھر کر پولنگ سٹیشنوں پر لایا جاتا تھا، ووٹوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، جعلی ووٹ ڈالے جاتے تھے، بیلٹ باکس اٹھائے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ وہی سب کچھ جو آج کل تزادستان میں ہوتا ہے، وہی سب کچھ اس زمانے کے انگلینڈ میں ہوتا تھا۔ وہاں حالات بدل گئے، شعور اور آگہی کی آندھیاں چلی، اور میں دھاندلی وہاں سے اڑ کر یہاں آ گئی۔ ڈسکا میں جو کچھ ہوا یہ چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اگر اس رجحان کے راستے میں کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو بلدیاتی انتخابات میں کھل کر کھیلوں گی اور پوری فلم چلاؤں گی، اور اگر موقع ملا تو اگلے عام انتخابات میں بھی ہر طرف دھاندلی ہی دھاندلی ہوگی۔ میں راز کی بات بتا دوں، دھاندلی کے لیے سازگار فضا وہ معاشرہ خود بناتا ہے جہاں جانبداری اور تعصب کا راج ہو، جہاں سے سچ اور انصاف کا جنازہ اٹھ گیا ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور سیاسی مخالفت زوروں پر ہو۔ ڈسکا ہی کی مثال لے لیں اور دونوں طرف کے ترجمانوں کے بیان سنیے، جانبداری، تعصب اور نفرت سے بھرے ہوئے۔ ایسے میں ہی دھاندلی کو فروغ ملتا ہے۔ کاش ان میں کوئی انصاف پسند یا سچا ہو، کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے، یہ مان لے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو میں دھاندلی کہیں غائب ہی ہو جاؤں۔ لیکن جب تک دونوں طرف کے ترجمان اسی طرح جھوٹ اور جانبداری سے کام لیتے رہیں گے، میرے لیے ستتے خیرہ ہیں۔ دھاندلی ہر دور میں ہوئی ہے اور ہر دور میں اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک دھاندلی کرنے والوں کے اندر احساس جرم نہیں پیدا ہوتا۔ تزادستان میں انتظامیہ، عدلیہ اور فوج تینوں ادارے مختلف ادوار میں الیکشن کرواتے رہے ہیں۔ انتظامیہ نے 1970 سے پہلے کے تمام الیکشن کروائے جن پر انگلیاں اٹھتی رہیں۔ 1970 کے انتخابات فوج نے کروائے اور ان کو غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں کئی انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں بھی ہوئے۔ اب عدلیہ اور فوج دونوں ہی انتخابی نگرانی کرنے سے معذوری اختیار کر چکے ہیں۔ ڈسکا کے انتخابات انتظامیہ نے کروائے اور آئندہ بلدیاتی انتخابات بھی اسی انتظامیہ نے کروانے ہیں۔ اس لیے اگر مجھ دھاندلی کے سائے اور اثرات سے بچنا ہے تو ابھی سے انتظامیہ کی ایسی جانچ پڑتال کی جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ وہ آئندہ میری آؤ بھگت نہ کریں۔ اخباری نمائندے اکثر مجھ دھاندلی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کب تزادستان کی جان چھوڑو گی؟ تو میں ہنس کر جواب دیتی ہوں کہ میں اس دن تمہاری جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی جس دن تم میں سے ایک بھی سچا انسان پیدا ہو گیا اور اس نے مان لیا کہ میں دھاندلی کا ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں دھاندلی کے خلاف ہوں۔ جس دن ایسا ہو گیا اس دن سے میرا زوال شروع ہو جائے گا۔ جس دن دھاندلی کرنے والوں میں احساس جرم اور شرم پیدا ہو گئی اس دن دھاندلی کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں دھاندلی تو اپنوں ہی کی مدد سے زندہ ہوں۔ اگر یہ مدد ختم ہو جائے تو میں مر جاؤں گی۔ انگلستان اور مغربی دنیا میں اب کوئی میری مدد نہیں کرتا، اسی لیے میں وہاں کہیں پائی نہیں جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ جب اصول کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی میری یعنی دھاندلی کی مذمت کرتا ہے، مگر کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے
جو اپنی پارٹی کے موقف سے ہٹ کر سچ بول دے؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہے کہ 23 پریزائڈنگ آفیسرز کو غائب کرنا یا غائب ہونا غلط ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا انصاف پسند جمہوری ہے جو ببانگ دہل کہے کہ میں ڈسکا کے انتخابات میں اختیار کیے گئے ہتھ کنڈوں کی مذمت کرتا ہوں؟ کوئی ایک بھی ایسا بہادر ہے جو اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے پارٹی کے غلط موقف کو مسترد کر سکے؟ کیا کوئی ایک ایسا بھی ہے جو سچ کا بول بالا کرے اور صرف اصول کا جھنڈا بلند کرے؟ یاد رکھیں کہ جس دن ایسا ہو گیا، میں دھاندلی اس دیش کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔